الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ہمارا درس جاری ہے سورہ رعد 13واں پارہ آیت نمبر 3 سے ہم اپنے درس کا آج آغاز کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائیں اور زمین میں ہر قسم کے پھل دو دو طرح کے بنائے۔ وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنے قدرت کے کمالات میں زمینی دلائل کا ذکر فرمایا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا کہ زمین کو پانی کی سطح پر پھیلایا، پھر فرمایا کہ زمین میں مضبوط پہاڑ نصب فرمائے، مخلوق کے فائدے کے لیے زمین میں نہریں جاری فرمائیں، زمین میں ہر قسم کے پھل دو دو طرح کے بنائے، یعنی سیاہ اور سفید، کھٹے میٹھے، چھوٹے بڑے، خشکی اور باغات کے، گرم اور سرد، تر اور خشک وغیرہ۔ پھر یہ کہ اللہ پاک دن کو رات کے اندھیرے سے اور رات کو دن کی روشنی سے چھپا دیتا ہے۔ بے شک ان عجیب و غریب تخلیقات میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جنہیں دیکھ کر وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ تمام آثار بنانے والے، حکمت والے اور قدرت والے کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ اس سے دو چیزیں پتہ چلیں، ایک تو یہ کہ سارا جہان، ساری کائنات سمجھدار کے لیے معرفت الہی کا دفتر ہے، اور فکر، غور و خوض اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ ایک ساعت کی فکر، ایک گھڑی کی فکر 1000 برس کے ذکر سے افضل ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور زمین کے مختلف حصے ہیں جو ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں، اور انگوروں کے باغ ہیں اور کھیتی اور کھجور کے درخت ہیں، ایک جڑ سے اگے ہوئے اور الگ الگ اگے ہوئے، سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، اور پھلوں میں ہم ایک کو دوسرے سے بہتر بناتے ہیں، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ناظرین کرام، اس آیت کی ابتدا میں فرمایا کہ زمین کے مختلف حصے ہیں، یعنی جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ان میں کوئی قابل زراعت ہے، کوئی ناقابل زراعت ہے، کوئی پتھریلا ہے، کوئی ریتیلا ہے۔ اس کے بعد ایک منفرد انداز میں قدرت الہی کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک ہی پانی اور ایک ہی زمین سے قریب قریب ہونے کے باوجود اللہ پاک مختلف رنگ، خوشبو، ذائقے، سائز اور قسم کے پھل پیدا فرماتا ہے۔ پھر ان میں سے ہر ایک میں اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ ایک ہی درخت پر اگنے والا کوئی پھل چھوٹا، کوئی پھل بڑا، کوئی میٹھا، کوئی کھٹا، اور اس کے علاوہ کیا کیا باریکیاں ایک ایک دانے میں رکھی گئی ہیں، وہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ ایک نکتے کے طور پر فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں بنی آدم کے دلوں کی ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ جس طرح زمین ایک تھی، اس کے مختلف حصے ہوئے، ان پر آسمان سے ایک ہی پانی برسا تو اس سے مختلف قسم کے پھل پھول، بیل بوٹے، اچھے اور برے پیدا ہوئے۔ اسی طرح آدمی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیے گئے، ان پر آسمان سے ہدایت اتری، اس ہدایت سے بعض دل نرم ہوئے، ان میں خشوع و خضوع پیدا ہوا، بعض دل سخت ہو گئے اور کھیل کود اور لغویات میں مبتلا ہو گئے۔ تو جس طرح زمین کے حصے اپنے پھول پھل میں مختلف ہیں، اسی طرح انسانی دل اپنے آثار، انوار اور اسرار میں بھی مختلف ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ
اذا كنا ترابا ائنا لفی خلق جدید اولئک الذین کفروا بربهم واولئک الاغلال فی اعناقهم واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اگر تم تعجب کرو تو تعجب والی چیز تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے بنائے جائیں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ صادق و امین معروف ہونے کے باوجود کفار کے جھٹلانے کی وجہ سے تعجب کر رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کر تعجب کے قابل تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم نئے سرے سے بنائے جائیں گے جیسے ہم مرنے سے پہلے تھے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں نہ آئی کہ جس نے ابتداءً بغیر کسی مثال کے تمہیں پیدا کر دیا، اس کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، ان کا انجام یہ ہوگا کہ بروز قیامت ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے، یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور اس سے کبھی نکل نہ سکیں گے، نہ وہاں انہیں موت آئے گی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور رحمت سے پہلے تم سے عذاب کا جلدی مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عبرتناک سزائیں گزر چکی ہیں، اور بے شک تمہارا رب تو لوگوں کے ظلم کے باوجود بھی انہیں ایک قسم کی معافی دینے والا ہے، اور بے شک تمہارے رب کا عذاب سخت ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکے کے مشرکین مذاق اڑاتے ہوئے آپ سے عافیت اور سلامتی کے بدلے جلدی عذاب نازل ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے اپنے رسولوں کو جھٹلانے والی امتوں کی عبرتناک سزائیں یہ دیکھ چکے ہیں۔ ان کا حال دیکھ کر انہیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اور اے حبیب، آپ کا رب تو لوگوں کے شرک کے باوجود بھی ایک طرح کی معافی دینے والا ہے کہ ان کے عذاب میں جلدی نہیں فرماتا اور انہیں مہلت دیتا ہے، تو لوگوں کو تو اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے توبہ کرنی چاہیے اور کفر و شرک سے باز آ جانا چاہیے، اور ہرگز غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک جب عذاب نازل فرماتا ہے تو اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اس سے پتہ چلا کہ ہمارے ایک سے ایک بڑے بڑے گناہ کے باوجود اللہ پاک کی طرف سے فوری پکڑ نہ ہونا اور جلد سزا نہ ملنا اللہ پاک کا عفو درگزر اور اس کی رحمت ہے، اور اس کے نتیجے میں ہونا یہ چاہیے کہ بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری والے کاموں میں لگ جائے، اور اس کی رحمت دیکھ کر ہرگز غفلت کا شکار نہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و کریم ہے تو جبار و قہار بھی ہے، وہ عفو درگزر کرنے والا ہے تو پکڑ و گرفت کرنے والا بھی ہے، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے تو سزا اور عذاب دینے والا بھی ہے۔ لیکن افسوس، ہمارا حال اس کے انتہائی برعکس نظر آ رہا ہے کہ ہم اللہ پاک کی رحمت اور اس کی طرف سے ملنے والی مہلت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اپنی نافرمانی اور سرکشی والی عادت کو مزید پختہ کیے جا رہے ہیں، اور اس بات کو اپنے حاشیہ خیال تک میں لانے کو تیار نہیں۔ اللہ پاک کی رحمت وسیع ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ قرآن شریف میں وہ خود فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ اور تمہارا رب بڑا بخشنے والا، رحمت والا ہے، اگر وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی بنا پر پکڑ لیتا تو جلد ان پر عذاب بھیج دیتا، بلکہ ان کے ایک وعدے کا وقت ہے جس کے سامنے کوئی پناہ نہ پائیں گے۔ اور ایک جگہ پر فرماتا ہے کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو خبر کر دو بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگا کر رکھے اور اللہ پاک سے پھر امید رکھے۔ تو یہ امید جس کے پیچھے عمل نہ ہو، کوئی کوشش نہ ہو، یہ بیکار امید ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ معافی کی امید پر ندامت کے بغیر آدمی گناہوں میں بڑھتا جائے، اطاعت کے بغیر اللہ پاک کے قرب کی توقع رکھے، جہنم کا بیج ڈال کر جنت کی کھیتی کا منتظر رہے، گناہوں کے ساتھ عبادت گزار لوگوں کے گھر کا طالب ہو، عمل کے بغیر جزا کا انتظار کرے
اور زیادتی کے باوجود اللہ پاک سے مغفرت کی تمنا کرے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے عفو سے غافل نہ ہونے، اپنے عذاب سے ڈرتے رہنے اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور کافر کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ اے حبیب تم تو ڈر سنانے والے ہو اور ہر قوم کے ہادی ہو۔ یعنی کفار مکہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے ویسی نشانی کیوں نہیں اتری جیسی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ کافروں کا یہ قول نہایت بے ایمانی کا قول تھا، کیونکہ جتنی آیات نازل ہو چکی تھی اور جتنے معجزات دکھائے جا چکے تھے سب کو انہوں نے کل عدم قرار دے دیا۔ یہ انتہا درجے کی ناانصافی اور حق دشمنی ہے۔ جب دلائل قائم ہو چکے اور ناقابل انکار شواہد پیش کر دیے جائیں اور ایسے دلائل سے مدعا ثابت کر دیا جائے جس کے جواب سے مخالفین کے تمام اہل علم و ہنر عاجز اور حیران رہیں اور انہیں لب ہلانا زبان کھولنا محال ہو جائے، تو ایسے روشن دلائل، واضح شواہد اور ظاہر معجزات کو دیکھ کر یہ کہہ دینا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی، روز روشن میں دن کا انکار کر دینے سے بھی زیادہ بدتر اور باطل ہے۔ اور حقیقت میں یہ حق کو پہچان کر اس سے عناد اور فرار ہے، کیونکہ کسی دعوے پر جب مضبوط دلیل قائم ہو جائے پھر اس پر دوبارہ دلیل قائم کرنا ضروری نہیں رہتا، اور ایسی حالت میں دلیل طلب کرنا عناد اور مخالفت ہوتا ہے۔ اور جب تک پہلی دلیل کو رد نہ کر دیا جائے کوئی شخص دوسری دلیل طلب کرنے کا حق نہیں رکھتا، اور اگر یہ سلسلہ قائم کر دیا جائے کہ ہر شخص کے لیے نئی دلیل قائم کی جائے جس کو وہ طلب کرے اور وہی نشانی لائی جائے جو وہ مانگے، تو نشانیوں کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک کی حکمت یہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے جاتے ہیں جن سے ہر شخص ان کی صداقت اور نبوت کا یقین کر سکے، اور بہت سے معجزات اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جس میں ان کی امت اور ان کے زمانے کے لوگ زیادہ مشق و مہارت رکھتے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا علم اپنے کمال کو پہنچا ہوا تھا، اور اس زمانے کے لوگ جادو کے بڑے ماہر کامل تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا ہوا جس نے جادو کو باطل کر دیا اور جادوگروں کو یقین دلا دیا کہ جو کمال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا جادو سے اس کا مقابلہ ممکن نہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب انتہائی عروج پر تھی، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شفائے امراض اور مردے زندہ کرنے کا وہ معجزہ عطا فرمایا جس سے طب کے ماہرین عاجز ہو گئے اور اس پر یقین کرنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کام علم طب سے تو ناممکن ہے، لہٰذا یقیناً یہ قدرت الہی کا زبردست نشان ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں عرب کی فصاحت و بلاغت اوج کمال پر پہنچی ہوئی تھی، اور وہ لوگ خوش بیانی میں عالم پر فائق تھے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا فرمایا جس نے انہیں عاجز و حیران کر دیا، اور ان کے بڑے سے بڑے لوگ اور ان کے اہل کمال کے گروہ قرآن کریم کے مقابل ایک چھوٹی سی عبارت پیش کرنے سے بھی عاجز و قاصر رہے، اور قرآن کے اس کمال نے یہ ثابت کر دیا کہ بے شک یہ ربانی عظیم نشان ہے اور اس کا مثل بنا لانا بشری قوت کے لیے ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ اور ہزاروں معجزات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھائے جنہوں نے ہر طبقے کے انسانوں کو آپ کی رسالت کی صداقت کا یقین دلایا۔ ان معجزات کے ہوتے ہوئے یہ کہہ دینا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتری کس قدر بغض، عناد، حسد اور حق سے انکار کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما انت منذر، اے حبیب آپ نے اپنی نبوت کے دلائل پیش کر دیے اور اطمینان بخش معجزات دکھا کر اپنی رسالت ثابت کر دینے کے بعد، احکام الہیہ پہنچانے اور خدا کا خوف دلانے کے بعد اب آپ پر کچھ بھی لازم نہیں، اور ہر شخص کے لیے اس کی طلب کردہ جدا جدا نشانیاں پیش کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضروری نہیں، جیسا کہ آپ سے پہلے ہادیوں یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے۔ پھر فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے ہادی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں ہادی سے مراد اللہ پاک ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذمہ داری ڈر سنانا ہے، جبکہ ہدایت دینے والا اللہ پاک ہے جسے چاہے ہدایت عطا فرمائے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ہادی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام تمام قوموں کے لیے، تمام عالم کے لیے ڈر سنانے والے اور ہدایت دینے والے ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک
آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر قوم کے لیے ہادی یعنی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے ہیں، وہ اپنی قوموں کو ان کی من مانی نشانیوں کے بجائے ان نشانیوں کے ساتھ دین کی طرف ہدایت دیتے اور اللہ کی طرف بلاتے تھے جو خصوصی طور پر انہیں عطا کی گئی تھی۔ نہ یہ کہ جو کوئی نشانی مانگ رہا ہے ہر بندے کی الگ الگ نشانی دکھا رہے ہیں، ایسا نہیں کیا پچھلے نبیوں نے بھی، بلکہ جو نشانی اور معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہی انہوں نے دکھایا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادة الکبیر المتعال۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اللہ جانتا ہے جو مادہ کے پیٹ میں ہے اور جو پیٹ کم اور زیادہ ہوتے ہیں، اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے۔ وہ ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا سب سے بڑا بلند شان والا ہے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلی آیات میں کفار مکہ نے ان نشانیوں کے علاوہ نشانی طلب کی تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دکھا چکے تھے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ پاک کی عظیم قدرت اور اس کے کمال علم کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کسی مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے اللہ پاک اسے جانتا ہے کہ وہ نر ہے یا مادہ ہے، ایک ہے یا زیادہ ہے، اس کی تخلیق پوری ہو چکی ہے یا نہیں۔ اللہ پاک یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے پیٹ کا بچہ جلدی پیدا ہوگا، کس کا دیر سے ہوگا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ پیٹ کے گھٹنے بڑھنے سے بچے کا مضبوط، خلقت میں پورا اور ناقص ہونا مراد ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے رحم میں یعنی ماں کے پیٹ میں بچے کے بارے میں جاننا قرآن کے خلاف ہے؟ اس بارے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک تحریر انتہائی مفید ہے۔ چنانچہ ماؤں کے رحم سے متعلق چند آیات ذکر کرنے کے بعد امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آیات کریمہ میں مولا سبحانہ و تعالیٰ اپنے بے پایاں علوم کے بے شمار اقسام سے ایک آسان قسم کا، ایک سہل قسم کا بہت اجمالی ذکر فرماتا ہے کہ ہر مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے سب کا سارا حال، جیسے پیٹ رہتے وقت، اس سے پہلے اور پیدا ہوتے اور پیٹ میں رہتے، اور جو کچھ اس پر گزرا اور گزرنے والا ہے، جتنی عمر پائے گا اور جو کچھ کام کرے گا جب تک پیٹ میں رہے گا، اس کا اندرونی بیرونی ایک ایک عضو، ایک ایک پرزہ، جو صورت دیا گیا، جو دیا جائے گا، ہر ہر رونگٹا جو مقدار، مساحت، وزن پائے گا، بچے کی لاغری، فربہی، غذا، حرکت خفیفہ، زائدہ، انبساط، انقباض اور زیادت و قلت خون، طمس و حصول فضلات و ہوا اور رطوبات وغیرہ کے باعث آن آن پر پیٹ جو سمٹتے پھیلتے ہیں، غرض ذرہ ذرہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ان میں کہیں نہ تخصیص ذکورت و انوثت کا ذکر، یعنی کہیں پر یہ ذکر نہیں کہ لڑکا یا لڑکی کا ذکر، نہ مطلق علم کی نفی و حصر۔ تو یہ محمل و مختل اعتراض پادر ہوا کہ بعض پادریان پادر بند ہوا کی تازہ گھڑت ہے، یعنی بعض غیر مسلموں کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے علم پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ بے پر کی بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عجیب سا اعتراض ہے۔ اس کا اصل منشا معنی آیات میں بے فہمی محض یا حسب عادت دیدہ و دانستہ کلام الہی پر افتراء و تہمت ہے۔ قرآن عظیم نے کس جگہ فرمایا ہے کہ کوئی کبھی کسی مادہ کے حمل کو کسی طرح تدبیر سے اتنا معلوم نہیں کر سکتا کہ نر ہے یا مادہ؟ اگر کہیں ایسا فرمایا ہو تو دکھاؤ، نشان دو، اور جب یہ نہیں تو بعض وقت بعض اناس کے بعض حمل کا بعض حال، بعض تدابیر سے بعض اشخاص نے بعد جہل طویل و عجز مدید بعض آلات بے جان کا فقیر و محتاج ہو کر اس فانی و زائل و بے حقیقت نام کے ایک ذرہ علم و قدرت سے کہ وہ بھی اسی بارگاہ علیم و قدیر سے حصہ رسد چند روز سے چند روز کے لیے پائے، اور اب بھی اسی کے قبضہ و اقتدار میں ہے کہ بے اس کے کچھ کام نہ دیں۔ اگر صحرا سے ذرہ، سمندر سے قطرہ معلوم کر لیا تو یہ آیات کریمہ کے کس حرف کا خلاف ہوا؟ یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب اگر کوئی اور جان لے، کوئی انسان جان لے کسی الٹرا ساؤنڈ کسی آلے سے، اور اس کا علم کسی اور انسان کو مل جائے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کے جاننے اور اللہ تعالیٰ کے علم کی برابری نہیں ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ کا علم تو اپنا ذاتی ہے، یہاں جو علم اگر انسان حاصل کر رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ کسی آلے، اللہ کی عطا کردہ کسی شے کے ذریعے جان رہا ہے، لہٰذا آیت کریمہ کا کچھ بھی خلاف اور آیت قرآنی کے کچھ بھی جو ہے الٹ اور اس کی مخالفت میں نہیں ہو رہا ہے۔
آگے اس آیت میں فرمایا کہ عالم الغیب والشہادہ، وہ ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا، یعنی جو چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں اور جو چیزیں ہمارے سامنے ظاہر ہیں، اللہ پاک ان سب کو جانتا ہے، ورنہ اللہ پاک کے لیے تو کوئی بھی چیز غیب نہیں۔ اللہ پاک ازل سے ابد تک ہر کمال سے متصف ہے اور ہر طرح کے نقص سے پاک ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آیت نمبر 10 سے اپنے درس کو آگے بڑھائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔